لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 جس کو سرنامہ کلام بنایا ہوا ہے تقریباً شروع سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں، اپنی زندگی کی بنیاد دین پر رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اگر اس دین سے ہٹے گا تو فساد، ظلم، جبر یقینی ہے۔ ایسے ہی جیسے پانی 100 سینٹی گریڈ ہو گیا، وہ گرمائش جو ہے پانی نے ابلنا ہے، ایسے ہی ہے۔ جیسے ہی انسان دین کو چھوڑے گا، ترک کرے گا، جس مقدار میں ترک کرے گا اسی مقدار میں فساد یقینی ہے، کیونکہ اس کو بنایا ہی اسی فطرت پہ دین کی۔ یعنی دین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں گھسا ہوا ہے، یہاں تک کہ واش روم میں آپ نے پہلا پاؤں کب رکھنا ہے، کون سا رکھنا ہے، سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھو کے ہاتھ کو پوچھنا نہیں ہے، کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کو خشک کرنا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں دین کا حکم موجود نہ ہو، یا مستحب شکل میں، یا کراہت کی شکل میں، یا واجب کی شکل میں، یا حرام کی شکل میں، یا مباح کی شکل میں۔ کوئی شعبہ زندگی حکم دین سے خالی۔ اس دین کو اگر آپ معاشرے سے کنارے پہ لگا دیں تو پھر آپ خود سوچیں اس معاشرے کا کیا حال ہوگا، پھر اس انسانی مجموعے کا کیا حال ہوگا، جب کہ اس کی خلقت ہی اس دین کی فطرت پہ ہوا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، خدا کے خلقت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، کرو گے تو نتیجہ غلط آئے گا، نتیجہ فساد کی شکل میں آئے گا، ظلم کی شکل میں آئے گا، نابرابری کی شکل میں آئے گا، حقوق کے غصب ہونے کی شکل میں آئے گا۔ یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سب دین سے کلن دوری کی وجہ سے۔ اچھا یہ ممکن نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے کہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ بتا رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو بنی امیہ اور بنی عباس اس کا آغاز کیا اور آج کل اس کا عروج ہے۔ عروج یعنی اس دین کو تحریف کرنا، منحرف کرنے کا جو کام بنی امیہ اور بنی عباس نے کیا تھا، آج اس کا عروج ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ اپنے دین پہ عمل کرو، آپ نماز پڑھو، مجلس کرو، ماتم کرو، صدقہ دو، زیارت کرو، حج کرو، ہاں جی، لیکن اجتماع میں، سیاست میں، حکومت میں یہ دین نہیں چل سکتا، یہ دین کا ادھر کوئی کام۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یعنی کہ زندگی کے ایک بڑے حصے سے دین کی نفی کی گئی،
تھانے میں دین نہ ہو، عدالت میں دین نہ ہو، بازار میں دین نہ ہو، گراؤنڈ میں دین نہ ہو، اسکول کالج میں دین نہ ہو، یونیورسٹی میں دین کہاں ہو؟ دین متمسرے میں ہو، مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، زیارت پہ ہو، حج پہ ہو، بس۔ یہ فکر کس نے پیدا کی؟ اس فکر کا پہلا موجد جو ہے وہ یزید ہے۔ یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے اس فکر کی کھلا علل اعلان بنیاد ڈالی۔ معاویہ نے اس کو لبادے میں رکھ کے اس کا آغاز کیا تھا، یزید نے اس کا علل اعلان بنیاد ڈالی۔ اسی لیے بنو امیہ کے دور میں مکے میں اور مدینے میں تاریخ میں ہے کہ گانے والیاں مشہور تھی، گانے والیاں، اور ایک گانے والی کی انتقال پر سوگ منایا گیا۔ تاریخ میں یہ چیز سب تھے، سوگ منایا، گانے والی، مشہور گانے والی کے انتقال ہو گیا تو سوگ کا، یہ وہاں سے آغاز ہوا۔ اسی لیے ہمارے برادران اہل سنت کی کمزوری یہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں چل کے اب ان کے لیے سیکولر جو نظام ہے وہ بہت آسان ہے، وہ جلدی سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے دین میں، مذہب میں، مسلک میں بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں ہے، جس کی وجہ سے جلدی وہ سیکولر بنتے ہیں۔ جیسے ہندو سیکولر ہو جاتے ہیں، عیسائی سیکولر ہو گئے، یہود سیکولر ہو گئے، صحیح ہے، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن مکتب تشیع وہ حقیقی اسلام ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، انسانی معاشرے کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ لہٰذا ہمارا سیکولر ہونا یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم کیوں سیکولر ہو گئے، اور ہمیں سیکولر بنایا گیا دو طریقوں سے، میں بتاؤں، خصوصاً ہمیں جو ایک تو ہمیں وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں یاد ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ان میں شیعوں پہ بہت ستم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، بہت قید و بند، درست ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آج کے زمانے میں داعش بنائی، اس سے پہلے طالبان، خصوصاً ہمارے خطے میں دیکھیے طالبان کے دو مثلا رخ ہے، آپ ایک وہ طالبان ہیں جو سن 2000 میں جس کو لانچ کیا گیا، جس کو سعودی عرب، امریکہ، جس کے اندر پاکستان خود بھی شامل ہے، انہوں نے لانچ کیا، افغان میں ان کو مسلط کیا، شیعوں کا قتل عام کروایا، اور نہ جانے ظلم کی نئی داستانیں رقم کر دی، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سامنے کی بات ہے، یہ کسی کی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے طالبان کا مطلب ہے طالب علم۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم طالبان سنتے تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ ایک ڈھاٹا باندھا ہوا، کلاشنکوف لیا ہوا، قتل کرنے والا، ایسے ہی ہے نا؟ جبکہ طالبان کا معنی کیا ہے؟ پاکستانی مدارس میں پڑھنے والے طلباء تھے یہ لوگ، جو افغان جہاد کے دور میں پاکستان ہجرت کر کے آئے اور پاکستانی مدرسوں میں پڑھتے رہے، اور بعد میں اس کو لانچ کیا اور افغانستان میں مسلط کر دیا۔ کچھ سال رہے، اس کو بنایا گیا تھا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا تھا، اس کو ترتیب دیا گیا تھا ایران سے ایک اور جنگ کرانے کے لیے۔ اصل میں امریکہ اتنا مکار شیطان ہے نا، وہ ڈائریکٹ، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج سے سمجھ لیں 20-35 سال 30 سال پہلے بھی ڈائریکٹ لڑنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، یہ چاہتا تھا دوسرے سے لڑا کے کمزور کریں، ایران کو ختم کریں یا کم سے کم کمزور کریں۔ اس وجہ سے افغانستان طالبان کے حوالے کیا اور شدید متشدد شکل میں پیش کیا، قتل عام کیا شیعوں کا۔ ایرانی 14 سفارتکاروں کو خانہ فرنگ کے اندر شہید کر دیا، جبکہ وعدہ دیا ہوا تھا، خود پاکستان نے اس کی ضمانت دی تھی کہ سفارتکاروں کو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن قتل کر دیا، شہید کر دیا اندر ہی۔
پھر تیار کیا دیکھیں نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ان پہ ایمان رکھیں، ان آیات پہ ایمان رکھیں تو آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ اس کو تیار کیا گیا کہ آپ بھی ایران پہ حملہ کر دیں، اور ایران نے بھی اپنی فوجیں افغان بارڈر پہ لا کے مشقیں شروع کر دی، اور افغانستان بھی ادھر سے طالبان بھی آستین چڑھا کے تیار تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ آخری لمحات میں جب جنگ چھڑنے والی تھی، طالبان نے کہا ہم ایران سے جنگ نہیں کرتے۔ افغان طالبان نے کہا، یہ جو پیور افغانی ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، ہم ایران سے مذاکرات کریں گے۔ جب طالبان نے کہا ہم ایران پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم نئی جنگ نہیں چھیڑیں گے، تو طالبان کیا ہوا؟ اب بتائیں کیا ہوا؟ بیکار ہو گیا نا کیا ہو گیا؟ وہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ تو کیا کریں پھر؟ اس کو یہ ایسی رہا تو یہ خود خطرناک بنے گا۔ دیکھیں، امریکہ کو اس طرح کا اسلام بھی قبول نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بناتا ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، اس کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ اس طرح کا بھی رہے اسلام کے نام پہ۔ انہوں نے کہا یہ جنگ کے لیے کیا تھا، اب جنگ تو ہوگی نہیں، اب اس کو کیا کریں؟ اس کو رکھو تو اور مضبوط ہوگا، کل کو ہو سکتا ہے اس کا ایران سے تعلقات مضبوط ہوگی اور دونوں مل کے بہت طاقتور بنے، تو پھر کیا کریں؟ اس کو ختم کرنا ہے۔ کیسے کریں اس کو ختم؟ تو ختم کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، کسی کو مارنے کے لیے بہانہ چاہیے نہیں چاہیے، کم سے کم ایک ٹکر تو لگنا چاہیے نا، ورنہ کیسے لڑیں گے آپ؟ لڑائی کیسے کریں گے کسی سے؟ تو وہ امریکہ کے اندر 2 بلڈنگ گرا دیا، ٹوئنس ٹاور کو گرا دیا۔ کس نے گرایا ہے؟ اسامہ نے گرایا۔ کدھر ہے وہ؟ افغانستان میں۔ جی وہ ہم کو اسامہ چاہیے۔ دیکھو نا، ابھی وہ مادورو کو کیسے اٹھا کے لے گیا، تو بھئی آئے تھے افغانستان سے اٹھا کے لے آتے نا اس کو، تمہارے لیے کیا مشکل تھا افغانستان سے بندے اٹھانا؟ نہیں جی، ہم کو وہ چاہیے۔ کیسے چاہیے؟ کہ تم اس کو باندھ کے ہمارے حوالے کرو۔ تو افغانیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں، کیونکہ اس نے ہم پہ بہت خرچہ کیا ہوا ہے، پٹھان ہے نا وہ لوگ بھی، اس نے ہم پہ بہت پیسہ خرچ کیا ہوا، ہم ایسے اس کو تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ اچھا نہیں دیں گے، بس جی تو دہشت گرد ہے، لہٰذا ہم دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے، نیو ورلڈ آرڈر اس وقت جاری کیا۔ جو ہمارے ساتھ ہے ساتھ ہے، جو ساتھ نہیں ہے وہ سب دہشت گرد ہے، امریکہ سب کو مارے گا، سب کو ڈرایا۔ سب سے پہلے پاکستان ڈرا، کسی ملک نے جگہ نہیں دیا طالبان پر حملہ کرنے کی، یہاں تک کہ ایران نے بھی، جبکہ ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہوتا طالبان نے۔ ایران نے کہا نہیں، ہم تمہیں جگہ نہیں دیں گے۔ یقین کرو یہ اتنا مکار خبیث ہے، اس نے ایران سے بھی جگہ مانگا کہ تو ہم کو جگہ دو، ہم ان کو مارنے جا رہے کیونکہ تمہارے دشمن ہے یہ۔ کہا نہیں، ہمارے دشمن ہیں لیکن تم سے بڑا دشمن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہے مومن کی فراست، یہ ہے بصیرت۔ اور ہم لوگ کتنے بصیرت ہیں؟ ہم وہ قوم ہے جس نے صدام کے لیے مجلس کی، دعائیں کی۔ ہمارے بصیرت پہ تو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جب امریکہ سے اس کا تھوڑا سا وہ گڑبڑ شروع ہوگا، ہم نے کہا چلو اس کے لیے دعا کرو پھر، جبکہ وہ خود جعلی آدمی تھا، امریکہ کا اپنا پیدا کردہ شخص ہے وہ۔ بہرحال نہیں ہوا، آیا 20 سال امریکہ افغانستان میں رہے، 2.5 لاکھ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، یقین جانے طالبان نہیں مارے گئے، پٹھان ہے۔ شادی ہوا، فائرنگ کیا، اوپر سے امریکہ نے بمباری کر دی، ادھر اسلحہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا، فائرنگ کیا، اوپر سے اس نے بمباری کر دیا، بے گناہ لوگوں کو۔ جنازہ اٹھا، جلوس نکالا، بمباری کر دی۔ 2,40,000 بے گناہ افغانیوں کو قتل کیا۔ آیا کیوں تھا؟ افغانستان کو ترقی دینے،
امن قائم کرنے، طالبان ختم کر کے، دہشت گردی ختم کر کے صحیح لوگوں کو لانے کے لیے 20 سال بعد چلا گیا، کس کے حوالے کر دیکھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اس کو یاد رکھیں۔ آج سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے افغانستان ایران کا، سارا تیل اور گیس، یہاں تک کہ تمام اشیاء جسے ہم چین سے لیتے ہیں نا، ہمارا مارکیٹ میں چینی مال بھرا پڑا ہوا ہے، افغانستان کے مارکیٹ میں ایران کا مال بھرا پڑا ہوا ہے۔ ہمیں ان کو دکھا کے ڈرایا کہ بھئی اسلام کا نام نہیں لینا، دین کا نام نہیں لینا، ورنہ ایسے لوگ آ جائیں گے۔ پھر کس کا نام نہیں لیں؟ اس اسلام کا نام لو جو امریکہ کا پسندیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمہارا دین مسجد مدرسے میں رہے، باہر کوئی اسلام اور دین نہ رہے۔ اسی کو سیکولر نظام کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، تینوں سیکولر پارٹیاں ہیں، تینوں۔ اس کا مطلب کیا ہے سیکولر کا؟ سیکولر کا مطلب بہت آسان ہے، اگر سنیں گے تو شاید آپ ڈر جائیں، ہے آسان لیکن ڈراؤنا ہے بہت۔ یعنی خدا کا انسانی اجتماعی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، بس مختصر یہ کیا؟ اللہ کا اجتماعی زندگی میں کوئی حکم نہیں چلے گا، خدا ہونا ہی نہیں چاہیے، خدا مسجد کے اندر ہے بس۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا نماز، خدا کو یہیں چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں باہر، مسجد سے باہر خدا کا کوئی کام۔ عدالت میں خدا نہ ہو، تھانے میں خدا نہ ہو، فوج میں خدا نہ ہو، بازار میں خدا نہ ہو، گراؤنڈ میں خدا، کہیں پر بھی خدا نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابات میں خدا نہ ہو، اس لیے جو نمائندہ کھڑا ہونا چاہے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نہیں ہے۔ اس کا پرہیزگار ہونا، اس کا ایماندار ہونا، اس کا امانت دار ہونا، اس کا شجاع ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خدا نہیں۔ تو ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ ان کا دین ہے، ہمارا دین نہیں ہے، مکتب تشیع کا دین نہیں ہے۔ یہ مکتب تشیع نے تاریخ میں اتنا خون دیا ہے تو اسی وجہ سے دیا ہے کہ معاشرے میں الہی حکومت ہو۔ ہاں، ہم اسی لیے مارے گئے، ہمیں اس لیے دیواروں میں چنا گیا، ہمیں اسی لیے قید و بند کیا گیا، ہمارے 11 رہبروں کو اسی لیے شہید کیا گیا، اور ہم ابھی مطمئن بیٹھے ہوئے اس دین پر جو دین انہوں نے ہمیں بنا کر دی ہے۔ تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم درست دین کو نہیں سمجھیں گے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ کل پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ پروردگارہ، وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت کو کے لیے نازل کیا، پروردگارہ اس دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مومن مومنات جہاں کہیں بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہاں، دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔